بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہم سورہ الغاشیہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم معارف القرآن میں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آپ کو اس محیط عام واقعے کی کچھ خبر پہنچی؟ مراد اس واقعے سے قیامت ہے کہ تمام عالم کو اس کا اثر محیط ہوگا۔ بہت سے چہرے اس روز ذلیل اور مصیبت جھیلتے خستہ ہوں گے، آتش سوزاں میں داخل ہوں گے اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ ان کو بجز خاردار جھاڑکے اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ فربا یعنی موٹا کرے گا اور نہ بھوک کو دفع کرے گا، یعنی کہ بھوک ختم کرے گا۔ نہ اس میں غذا بننے کی صلاحیت ہے، نہ بھوک رفع کرنے کی، اور مصیبت جھیلنے سے مراد حشر میں پریشان پھرنا اور دوزخ میں سلاسل اور اغلال کو لادنا، یعنی بیڑیاں ہوں گی اور گردن میں طوق ہوگا۔ دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور اس کے اثر سے خستگی ظاہر ہے، اور کھولتا ہوا چشمہ وہی جس کو دوسری آیتوں میں حمیم فرمایا ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کا بھی چشمہ ہوگا۔ اور یہ فرمانا کہ اس کا طعام یعنی کہ کھانا بجز زری کے اور نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لذیذ کھانا نہیں ہوگا۔ زری ہی کی طرح زقوم یا غسلین کا اس کے کھانے میں شامل ہونا اس کے منافی نہیں، اور چہروں سے مراد اصحاب چہرہ ہیں، تو یہ تو دوزخیوں کا حال ہوا۔ آگے جنت کا حال ہے، یعنی بہت سے چہرے اس روز بارونق اپنے نیک کاموں کی بدولت خوش ہوں گے، جنت میں ہوں گے جن میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اور اس بہشت یعنی جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہیں اور رکھے ہوئے آب خورے موجود ہیں، یعنی یہ سامان اس کے سامنے ہی موجود ہوگا تاکہ جب پانی کو جی چاہے دیر نہ لگے۔ اور برابر لگے ہوئے گدے ہیں، سب طرف قالین ہی قالین پھیلے پڑے ہیں کہ جہاں چاہے آرام کر لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے۔ یہ تفصیل ہو گئی جزا کی، اور ان مضامین کو سن کر جو بعض لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جس میں یہ سب واقعات ہوں گے، تو ان کی غلطی ہے، کیونکہ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے وہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے، کہ اس کی حیت یعنی کہ اس کی اسٹرکچر اور خاصیت دونوں بنسبت دوسرے جانوروں کے اس میں عجیب ہیں۔ اور آسمان کو نہیں دیکھتے کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کو نہیں دیکھتے کس طرح بچھائی گئی ہے، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر قدرت الہیہ پر استدلال نہیں کرتے کہ اس کا بعث یعنی قیامت پر قادر ہونا سمجھ لیتے۔ بعث کا مطلب ہے زندہ ہونا اور دوبارہ اٹھایا جانا۔ اور تخصیص ان چار چیزوں کی اس لیے ہے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں پھرتے رہتے تھے، اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے، اور اوپر آسمان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ، اس لیے ان علامات کو میں غور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اور جب یہ لوگ باوجود قیام دلائل کے غور نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں، نصیحت کر دیں، کیونکہ آپ تو صرف بس نصیحت کرنے والے ہیں، اور آپ ان پر مسلط نہیں، یعنی آپ ان کے اوپر نگران نہیں کہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اسلام بھی قبول کریں۔ ہاں اگر جو روگردانی اور کفر کرے گا تو خدا اس کو آخرت میں بڑی سزا دے گا، کیونکہ ہمارے پاس ان کا آنا ہے، پھر ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا ہے، آپ غم میں نہ پڑیے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، قیامت میں دو فریق مومن و کافر الگ ہو جائیں گے، ان کے چہرے الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ اس آیت میں کافروں کے چہرے کا ایک حال یہ بتلایا ہے کہ وہ خاشعہ ہوں گے، یعنی خشوع کے معنی جھکنے اور ذلیل ہونے کے ہیں۔ نماز میں خشوع کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور ذلت و پستی کے آثار اپنے وجود پر طاری کرے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و تذلل اختیار نہیں کیا، اس کی سزا ان کو قیامت یہ ملے گی کہ وہاں ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ تیسرا حال ان کے چہروں کا یہ بیان فرمائے کہ عاملہ ناصبہ، عاملہ کے لفظی معنی عمل اور محنت کرنے والے کے ہیں،
محاورات میں عامل اور عاملہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو مسلسل عمل اور محنت سے تھکا ماندہ چور ہو گیا ہو، اور نصب نصب سے مشتق ہے جس کے معنی بھی تھکنے اور مشقت میں پڑ جانے کے ہیں۔ کفار و مجرمین کے دو حال کے عمل اور محنت سے تھکے ہوں گے، ظاہر یہ ہے کہ یہ حال ان کی دنیا کا ہے، کیونکہ آخرت میں تو کوئی عمل اور محنت نہیں۔ اس لیے قرطبی وغیرہ نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا کہ پہلا حال یعنی چہروں پر ذلت و رسوائی، یہ تو آخرت میں ہوگا، اور عاملہ ناصبہ کے دونوں حال ان لوگوں کے دنیا ہی میں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے کفار و فجار مشرکانہ عبادات اور باطل طریقوں میں مجاہدہ اور ریاضت دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جوگی، نصارہ کے راہب بہت سے ایسے بھی ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جوئی کے لیے دنیا میں عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور اس میں محنت شاقہ برداشت کرتے ہیں، مگر وہ عبادت مشرکانہ اور باطل طریقے پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اجر و ثواب نہیں رکھتی، تو ان لوگوں کے چہرے دنیا میں بھی عامل ناصبہ رہے اور آخرت میں ان پر ذلت و رسوائی کی سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت اور ریاضت و مجاہدہ اور محنت میں لگا ہوا تھا۔ محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا، بدن خشک، لباس خستہ اور بدحیت تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لیے بڑی محنت و جانفشانی کی، مگر وہ اس مقصد یعنی رضا الہی کو نہیں پا سکا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ نار حامیہ، نار حامیہ کے لفظی معنی گرم کے ہیں، حامیہ کے لفظی معنی گرم کے ہیں، اور آگ کا گرم ہونا اس کے طبعی حال ہے۔ پھر اس کی صفت خاصہ بیان کرنا یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی طرح کسی وقت کم یا ختم ہونے والی نہیں، بلکہ یہ حامیہ دائماً ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی اہل جہنم کو کھانے کے لیے ضری کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ضری دنیا میں خاص قسم کی خاردار گھاس ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، بدبودار زہریلی کانٹوں والی۔ قرآن میں اہل جہنم کی غذا کے بارے میں مختلف چیزوں کا ذکر آیا ہے، یہاں پہ ضری ان کی غذا بتلائی، دوسری جگہ زقوم اور تیسری جگہ غسلین۔ تو اس آیت میں جو حصر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اہل جہنم کو کوئی غذا بجز ضری کی نہ دی جائے گی، حصر کے معنی یعنی کہ اس لمیٹیشن کے ساتھ، یعنی کہ یہ اس بات کو کا بیان کیا گیا کہ ضری کے علاوہ اور کوئی غذا نہیں دی جائے گی، تو یہ حصر یعنی کہ یہ لمیٹیشن بمقابلہ اس غذا کے ہے جو کھانے کے لیے لائق خوشگوار جز بدن بننے والی ہو۔ ضری بطور مثال کے لایا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم کو کوئی کھانے کے لائق غذا نہیں ملے گی، بلکہ ضری جیسی تکلیف اور وہ مضر چیزیں دی جائیں گی، اس لیے ضری میں حصر مقصود نہیں، یعنی کہ اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ کوئی اسی قسم کی خاص خاردار گھاس ہی صرف دی جائے گی، بلکہ زقوم اور غسلین بھی ضری میں شامل ہیں۔ اور قرطبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جہنم کے مختلف درجات طبقات میں ان کی مختلف غذائیں ہوں، کہیں ضری، کہیں زقوم، کہیں غسلین۔ اور لا یسمن ولا یغنی من جوع آیت سابقہ میں جو اہل جہنم کی غذا ضری بتلائی گئی ہے، تو بعض کفار مکہ نے جب آیت سنی تو کہنے لگے ہمارے اونٹ تو ضری کھا کر خوب فربہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا کہ جہنم کے ضری کو دنیا کے ضری پر قیاس نہ کرو، وہاں کے ضری سے نہ فربہی پیدا ہوگی، یعنی کہ نہ موٹاپا ہوگا اور صحت بنے گی، اور نہ بھوک سے نجات ملے گی۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام، ایسی بات اہل جنت کے کان میں نہ پڑے گی جو لغو و بیہودہ اور دل خراش ہو۔ اس میں کلمات کفریہ باطلہ بھی آ گئے اور گالم گلوچ، افطرا و بہتان، الزام لگانا اور ایسے سب کلام آ گئے جن کو سن کر انسان کو ایذا تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ اکواب موضوعہ، اکواب کوب کی جمع ہے، پانی پینے کے برتن کو کہا جاتا ہے، جیسے آپ خورے، گلاس وغیرہ۔ اس کی صفت میں لفظ موضوع یعنی اپنی مقررہ جگہ پر پانی کے قریب رکھے ہوئے ہوں گے۔ اشارہ لفظ موضوع اس لیے نکالا کہ حق تعالیٰ نے اہل جنت کی راحت و آسائش کے لیے اس کے ذکر کا اہتمام فرمایا کہ ان کے پینے کے برتن پانی کے قریب رکھے ہوئے ملیں گے۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت،
قیامت کے احوال اور اس میں مومن و کافر کی جزا و سزا کا بیان فرمانے کے بعد ان جاہل معاندین کی ہدایت کی طرف توجہ فرمائی ہے۔ معاندین یعنی کہ دشمن، جمع میں ہے، معاند دشمن کو کہتے ہیں، معاندین پلورل میں دشمن۔ ان جاہل معاندین کی ہدایت کی طرف توجہ فرمائی جو اپنی بیوقوفی سے قیامت کا انکار اس بنا پر کرتے ہیں کہ انہیں مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید یعنی کہ بہت دور بلکہ محال نظر آتا ہے، یعنی کہ امپاسبل نظر آتا ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے حق جل شانہ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں میں غور کرنے کا ان آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو آسمان و زمین میں بے شمار ہیں۔ یہاں ان میں سے ایسی 4 چیزوں کا ذکر فرمایا جو عرب کے لوگوں کے مناسب حال ہیں کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر بڑے بڑے سفر طے کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے سب سے زیادہ قریب اونٹ ہوتا ہے، اوپر آسمان اور نیچے زمین، اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ انہی چاروں چیزوں میں ان کو غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ دوسری آیت قدرت کو بھی چھوڑو، انہی 4 چیزوں میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ اب ہم اس کی تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں۔ حضرت عمار بن بشیر سالہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید اور جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ تلاوت فرماتے تھے، اور حضرت نعمان بن بشیر سالہ سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی تلاوت فرماتے تھے؟ آپ نے فرمایا سورہ غاشیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر فرماتے ہیں کہ غاشیہ قیامت کا نام ہے، اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ تمام لوگوں پر چھا جائے گی اور ہر ایک پر آئے گی۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے قریب سے گزری جو اس سورت تلاوت کر رہی تھی۔ آپ کھڑے ہو کر تلاوت سننے لگے اور آپ نے جواباً فرمایا ہاں میرے پاس یہ خبر آ گئی ہے۔ فرمایا کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے۔ قتادہ رحمۃ اللہ کے مطابق خاشیہ کا معنی ذلیل و خوار ہونا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چہرے اس دن خشوع کریں گے لیکن یہ اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا مشقت میں مبتلا تھکے ماندے یہ لوگ کثیر عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، قیامت کے دن انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک راہب کے قریب سے گزرے، آپ نے اسے آواز دی، اس نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو آپ یہ دیکھ کر رونے لگے۔ آپ سے پوچھا امیر المومنین آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس راہب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ یاد آ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ سے مراد نصرانی ہیں یعنی کہ عیسائی۔ اکرمہ اور صدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، یہی لوگ نار جہنم میں مختلف قسم کے عذابوں سے تھکیں گے، اور پھر ہے کہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حسن بصری اور قتادہ رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں کہ یہ آگ سخت حرارت والی ہوگی، یہ پانی گرم ہونے کی انتہا کو پہنچا ہوگا اور انہیں کوئی کھانا نہ ملے گا بجز خاردار جھاڑ کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زری جہنم کا ایک درخت ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ زیتون ہے، اور ان سے ایک روایت یہ بھی کہ پتھر ہے۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شبرق ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قریش اس درخت کو موسم بہار میں شبرق اور موسم گرما میں زری کا نام دیتے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ کانٹے دار بوٹی ہے جو زمین کے اوپر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زری ایک بوٹی ہے، اسے شبرق کہتے ہیں، یہ جب یہ سوکھ جاتی تو اہل حجاز اسے زری کہتے ہیں۔ اہل شقاوت یعنی کہ نافرمان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اہل سعادت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتنے ہی چہرے اس دن بارونق ہوں گے، رونق اور خوشی ان کے چہروں سے عیاں ہوگی، اور یہ خوشی ان کو اس لیے حاصل ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے۔ فرمایا اپنی کاوشوں پر خوش ہوں گے عالیشان جنت میں، اپنی محنت و کوشش پر شاداں و فرحاں ہوں گے، بلند و بالا جنت میں پرامن ہوں گے۔ فرمایا نہ سنیں گے وہاں کوئی لغو بات، جنت میں کوئی لغو کلمہ نہیں سنیں گے۔
جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، نہیں سنیں گے جنت میں کوئی لغو بات بجز سلامت رہو کی دعائیا صدا کے۔ مبثوثہ کا معنی ہے کہ وہ قالین ہر جگہ بچھے ہوں گے جو جہاں چاہے بیٹھ جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رسالہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو جنت کی تیاری کرے؟ جنت کی لمبائی چوڑائی بے حساب ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ایک چمکتے ہوئے نور لہلاتے ہوئے پھول کی طرح ہے، اس میں بلند و بالا محلات، رواں تواں نہریں، پکے ہوئے پھل، حسین و جمیل بیوی، قسم قسم کے لباس ہیں۔ وہ ایک ایسا مقام ہے جو دائمی ہے، ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے، وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ اور خوشی و سرور ہوگا۔ صحابہ کرام نے سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی تیاری کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کہو۔ تمام نے انشاءاللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اس تخلیق میں غور و تدبر کریں جو اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ فرمایا کیا یہ لوگ غور سے اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے عجیب طریقے سے پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کو اونٹ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے، اس کے جسم کی بناوٹ بھی عجیب و غریب ہے، انتہائی مضبوط اور قوی ہونے کے باوجود بار لدوانے کے لیے آرام سے زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اگر بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ لے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کا دودھ پیا جاتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بالوں کو بھی کام میں لایا جاتا ہے۔ یہاں اونٹ کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ عربوں کے پاس یہی جانور کثرت سے پایا جاتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کرنے سے منع کیا گیا تھا، اس لیے ہماری یہ خواہش رہتی کہ اہل بادیہ یعنی کہ صحرا نشین میں کوئی عقل مند آدمی آپ سے سوال کرے اور ہم سنیں۔ ایک دن ایک صحرا نشین آیا اور کہنے لگا، اے محمد، آپ کے قاصد ہمارے پاس پہنچے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہا۔ اس نے پوچھا اس آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے اور اس میں مختلف قسم کی چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے کہا آپ کو قسم ہے اس ذات کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ان پہاڑوں کو نصب کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا انہوں نے سچ کہا ہے۔ اس نے کہا آپ کو قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنایا، کیا اس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا کہ ہمارے مالوں میں ہم پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنایا ہے، کیا اس نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کے قاصد نے کہا ہے کہ ہم پر حج بھی واجب ہے اگر ہم اس کی استطاعت رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے حکام پر کوئی زیادتی کروں گا نہ کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے یہ سچ کہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آخر میں الفاظ بھی ہیں کہ میں زمام بن سالبہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اکثر زمانے جاہلیت کی ایک عورت کے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ وہ پہاڑ کی ایک چوٹی پر اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ مقیم تھی، وہ بچہ اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے اپنی والدہ سے پوچھا اے ماں تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا میرے والد کو کس نے پیدا کیا؟ والدہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر پوچھا مجھے کس نے پیدا کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پوچھا زمین آسمان ان پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اس نے پوچھا ان بکریوں کو کس نے پیدا کیا؟ والدہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سن کر کہنے لگا اللہ بڑی عظمتوں اور شان کا مالک ہے۔ یہ کہہ کر اس پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا دی اور گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اکثر یہ حدیث سنایا کرتے تھے، لیکن اس روایت کی سند ایک راوی عبد الجعفر المدینی ضعیف ہیں۔ فرمایا آپ نے انہیں سمجھاتے رہا کریں، آپ کا کام سمجھانا ہی ہے، آپ انہیں جبر سے تو منوانے والے نہیں ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو وہ احکام یاد دلاتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو مبعوث یعنی کہ بھیجا گیا ہے، آپ پر تو صرف ان کا احکام پہنچانا ہی لازم ہے، ان کا حساب لینا ہمارا کام ہے۔
اس لیے فرمایا لست علیہم بمسیطر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، یعنی آپ ان کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں کر سکتے۔ ابن زید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں ایمان پر مجبور نہیں کر سکتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں یہاں تک کہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے اپنے خون و مال کو محفوظ کر لیا، بجز حق اسلام کے، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے پر ہے۔ پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اب تفسیر قرطبی دیکھتے ہیں۔ تمام کے قول میں یہ سورہ یعنی کہ سورہ الغاشیہ مکی سورہ ہے۔ حل یہاں پہ قد کے معنی میں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں حل اتاک علی الانسانی حین من الدہر، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے۔ یہ قطرب کا قول ہے، یعنی معنی یہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے پاس قیامت کی خبر آ چکی ہے جو اپنی ہولناکیوں کے ساتھ مخلوقات پر چھا جائے گی۔ یہ اکثر مفسرین کا نقطہ نظر ہے۔ سعید بن جبیر اور محمد بن کعب نے کہا الغاشیہ سے مراد آگ ہے جو کفار کے منہوں تک جا پہنچے گی۔ یہ حضرت ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ اس کی دلیل وتغشی وجوہہم نار ہے، آگ ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ مخلوقات پر چھا جائے گی، ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے، یعنی کہ جو دوبارہ پھونک ماری جائے گی، جو دوبارہ اٹھانے کے لیے پھونکا جائے گا، اور کیونکہ وہ تمام مخلوقات پر غالب آ جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ غاشیہ سے مراد جہنمی ہے جو اس پر چھا جائیں گے اور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حل اتا کا معنی ہے یہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نہ آپ کی قوم کو پتہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس طرح یہاں مذکور ہے اس تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہ تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور استفہام کلام ذکر کی گئی ہے۔ اس کا معنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک غاشی خبر نہیں پہنچی تھی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی خبر نہیں پہنچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ یومئذ سے مراد یوم قیامت ہے۔ سفیان نے کہا خاشعہ سے مراد عذاب کے ساتھ ذلیل کرنا ہے۔ ہر کمزور و پست ہمت عاجزی کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ جملہ بولا جاتا ہے خضع فی الصلاۃ، جب اس نے نماز میں سر جھکایا اور عاجزی کا اظہار کیا۔ خشع صوت آواز پست ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ تعالیٰ کے حضور میں آوازیں پست ہیں۔ وجوہ سے مراد اصحاب وجوہ ہیں، یعنی اور قتادہ ابن زید نے کہا آگ میں عاجز اور ذلیل ہوں گے۔ اس سے مراد تمام کفار کے وجوہ ہیں، یعنی کہ چہرے ہیں۔ یہی یحییٰ بن سلام کا قول ہے۔ اور ایک قول یہ کیا گیا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ کے چہرے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ وہ دنیا میں تھکے ماندے ہوں گے کیونکہ دار آخرت عمل کا مکان نہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں مشقت میں مبتلا تھکے ماندے ہوں گے، وہ آخرت میں ذلیل و خوار و رسوا ہوں گے۔ علماء لغت نے کہا جب ایک آدمی لگاتار مصروف کار رہے، یعنی کہ کام میں مصروف رہے، تو کہتے ہیں ناصبہ تھکے ماندے، نصب ینصب نصبہ کا معنی ہے وہ تھک گیا، اسے کسی دوسرے نے تھکا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر میں تھکایا، جیسے بت پرست اور اہل کتاب میں سے راہب وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا مگر جو اس کے لیے خالص ہوتا ہے۔ سعید نے قتادہ سے روایت نقل کی کہ اس مراد دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کی طاعت سے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ سے جہنم میں کام میں لگا دیا اور اسے تھکایا کہ وہ بھاری بیڑیاں کھینچے ہیں اور طوق اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی گلے میں جو بیڑیاں ہوتی ہیں، وہ میدان محشر میں ننگے پاؤں کھڑے ہیں جس میں ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ کلبی نے کہا انہیں منہ کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ ان سے اور دوسرے علماء سے یہ بھی مروی ہے جہنم میں انہیں لوہے کے پہاڑ پر چڑھنے کا مکلف بنایا جائے گا تو وہ بیڑیوں اور طوقوں اور آگ میں داخل ہونے کی وجہ سے جو مشقت اٹھاتے ہیں اس سے زیادہ وہ تھکیں گے،
وہ آگ میں یوں دھنسے جائیں گے جس طرح اونٹ کیچڑ میں دھنس جاتا ہے۔ وہ آگ کے پہاڑ پر چڑھیں گے، اس سے نیچے اتریں گے، اس کے علاوہ انہیں عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ تصلی نارا حامیہ، ان چہروں کو آگ کی تپش اور لپک پہنچے گی۔ حامیہ سے مراد سخت گرم ہے، یعنی اسے طویل مدت تک روشن کیا گیا اور جلایا گیا۔ اور ایک سوال یہ کہ آگ تو گرم ہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ حامیہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے یہاں پہ چار اس کی ریزنز ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گرم ہوگی، یہ دنیا کی آگ جیسی نہ ہوگی کہ جس کی گرمائش بجھانے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ حامیہ سے مراد یہ کہ یہ ممنوعات کے ارتکاب کی محفوظ چراگاہ ہے اور محارم کی پامالی کی محفوظ جگہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ جو آدمی چراگاہ کے ارد گرد چڑھتا ہے ممکن ہے کہ وہ اس میں جا واقع ہو۔ تیسرا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے کہ کوئی اس کو چھو سکے یا اس کو مس کرنے کا قصد کرے۔ اور چوتھا ہے کہ وہ غضبناک انتقام کی شدت میں مبالغہ کرنے والی ہے، اس سے کسی شے یا ذات کا گرم ہونا مراد نہیں، جس طرح کہا جائے کہ قد حمی فلان، جب وہ انتقام کے ارادے سے غضبناک ہوا۔ خالد بن زیاد نے کہا کہ میں نے متوکل بن حمدان سے سنا جبکہ ان سے آیت کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا، انہوں نے جواب دیا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ذری جہنم کی آگ کا ایک درخت ہے، اس کا پھل پیپ اور خون ہوگا۔ پھر آیت یہ ہے کہ ہم انہیں قیامت کے روز ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ اپنے منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا، وہ ذات جس نے انہیں ان کے پاؤں کے بل چلائے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انہیں منہ کے بل چلائے۔ الا من تولی و کفر، جو وعظ و تذکیر سے روگردانی کرے، عذاب اکبر سے مراد جہنم جس کا عذاب دائمی ہے۔ یہاں آخرت کے عذاب کے لیے اکبر کا لفظ ذکر کیا کیونکہ دنیا میں بھوک، قحط اور قتل کی سزا دی گئی۔ اس تعویل کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ مستثنی متصل ہے، یعنی یہ ہوگا کہ آپ مسلط نہیں ہیں مگر ان لوگوں پر جنہوں نے اعراض کیا اور کفر کا ارتکاب کیا، آپ ان پر جہاد کے ذریعے مسلط ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں عذاب اکبر کا عذاب دے گا۔ روایت بیان کی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے ارتداد اختیار کیا تھا۔ آپ نے 3 دن تک اس سے توبہ کا مطالبہ کیا تو اسلام کی طرف واپس نہ لوٹا۔ آپ نے اس کی گردن اڑا دی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، الا من تولی و کفر۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے سورہ غاشیہ کی تفسیر اختتام کو پہنچی۔